یہ اپنے اظہار عقیدت کا سلیقہ ہے یہ ہم نیا سال مناتے ہیں تیرے ماتم سے اپنی تقدیر سجاتے ہیں تیرے ماتم سے. ایک دو تین بلا میں ہے ہر درد کا علاج غم بلا میں ہے شامل لہو حسین کا خاک شفا میں ہے انصار جانتے تھے شہ مشرقین کے انصار جانتے تھے شہ مشرقین کے قربانی حسین تو راہ خدا میں ہے قربانی حسین تو راہ خدا میں ہے رک رک کے سانس لیتے ہیں عباس باوفا رک رک کے سانس لیتے ہیں عباس باوفا شاید نمی فرات کی موجے ہوا میں ہے شاید نمی فرات کی موجے ہوا میں ہے بدلا ہے ایک پل میں مقدر حسین نے بدلا ہے ایک پل
حسین کو سمجھے گی ایک روز یہ دنیا حسین کو ناظم غم حسین رہے انتقام ہے ہر درد کا علاج غم بلا میں ہے شامل رہو حسین کا خاک شفا میں ہے ایک اور صلوات پڑھتے ہیں ایک اور آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا هذا الى یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ صلوات پڑھتے ہیں ایک اور صلوات پڑھتے ہیں حضرات آج میرے سورہ بہرحال کچھ تاخیر ہو گئی اور کل سے انشاءاللہ اگر آپ حضرات چاہیں تو مجالس کے وقت کے اوپر شروع ہو جائے اور سلسلہ جو ہے کہ دن میں 11:30 بجے بندو قریب میں قیام پر محمد نبی صاحب کے خانے میں اور اس مجلس میں ذکر اہل بیت اشرف میرے سے پڑ جائیں اور پھر شام کو 12 بجے کوٹھی میں وقت میں تھوڑی سی تبدیلی لائی ہوئی ہے تو مجھے 7 بجے ہوتی تھی اب ٹھیک 6:30 بجے شام کو ہوگی اور وہاں کے بعد پھر آپ کو محفل حیدری کی جانب سے جو یہ اشرا ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اشرے کا اور خان کیا گیا ہے اور ذکر اہل بیت میں اضافہ ہے وہ محفل حیدری میں ہوگا وہاں کی مجلس کے بعد ٹھیک 7:30 بجے 7:15 اور 7:30 کے درمیان انشاءاللہ جیوری صاحب لازمہ کپڑوں سے ممبر ہوں گے اور وہاں کے بعد پھر یہاں کا ٹائم ٹھیک 8:30 بجے کا رکھا گیا ہے اور یہاں کے بعد پھر حقیقت لائیو میں مجلس ہوتی ہے وہ بہرحال اس کا وقت تو نہیں اعلان کر سکا آپ حضرات کے ساتھ ہی ساتھ چلوں گا جب بجے آپ پہنچیں گے بس میں پہنچوں اور بہرحال آپ کو ہوگا اور ایک
27वें बारे में सुबह इरशाद खालिक कौन मकान और मालिक अर्ज़ व समा पर कि मैंने हर शय को कद्र के साथ खल्क़ किया। इन्ना कुल्ला शैइन खलक़हु बिक़दर, हमने हर शय को कद्र के साथ, यह खुदावंद आलम ने ऐलान फरमाया है और ऐलान भी फरमाया है तो सूरह कमर में ऐलान फरमाया है। और जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो बहुत ही जल्दी जल्दी, इसलिए कि माशाअल्लाह हमारा समझदार होता है, लिहाजा किसी तमीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि लफ्ज़ कमर जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है वो मौला अली के लिए इस्तेमाल है। मौला अली के लिए इस्तेमाल हुआ है। और रिसालत को शम्स कहा गया है, इमामत को कमर कहा गया है। शम्स कहा गया है रिसालत को और कमर कहा गया है इमामत। अल्लाह ने हर शय की खिलकत का ऐलान जो किया है वो सूरह कमर में किया है, कि सूरह कमर में किया है। और कमर का ताल्लुक इमामत से है, देखिए इमामत से है। अब वो कह रहा है हर शय को हमने खल्क़ किया कद्र के साथ, बयान किया सूरह कमर में। और जब जमा करने की बात आई तो कहा कुल्ला शैइन ऐसैनाहु फी इमामिन मुबीन। एक सलात पढ़ते हैं, एक और बाबा जो बुलंद सलात पढ़े। तो अब की बात है, वो कह रहा है कि हमने हर शय को खल्क़ किया। इंशाअल्लाह आपके सामने कल से कुछ अर्ज़ करने की कोशिश करूंगा। आज बस सुर्खियां सुन लीजिए कि खुदावंद आलम कह रहे हैं कि हमने हर शय को खल्क़ किया। देखिए हर शय को बेशक ला रैब कोई खल्क़ किया, देखिए कद्र के साथ खल्क़ किया। ये किसने इरशाद फरमाया? खालिक़ कौन व मकान ने इरशाद फरमाया हर शय को मैंने खल्क़ किया तो कद्र के साथ खल्क़ किया। और ये बता दिया कि जिसे मैंने खल्क़ किया है उसे कद्र के साथ खल्क़ किया है, लिहाजा कद्र भी उसी की होगी जिसे मैंने बनाया। देखिए जिसे मैंने बनाया, अब मैं आपके सामने बस लफ्ज़ों से दो बातें अर्ज़ कर दूं कि इसका मतलब यह है कि जिसे अल्लाह ने बनाया वही साहिब कद्र है, वही लायक कद्र है। बाकी जितने हैं वो बेकद्रे हैं। एक सलात पढ़े मोहम्मद। चले अब ये कहना बेकार है कि आप उनकी कद्र नहीं करते, उनकी कद्र नहीं करते। अब जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं है कद्र के साथ तो फिर कद्र कैसी? एक सलात पढ़े मोहम्मद। आगे की मजालिस में आपके सामने अर्ज़ करूंगा। अब वो कह रहे हैं मैंने हर शय को खल्क़ किया कद्र के साथ। देखिए कद्र के साथ, अब ये कद्र क्या है? यहाँ के ऊपर जो हम तर्जुमा देखते हैं, आप कुरान पढ़ लीजिएगा। मैं तो बहुत ही साफ साफ बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। और जब तर्जुमा किया है तो एतराज़ तो हम ही पर है कि साहब ये तो कुरान नहीं पढ़ते और क्या हाफिज नहीं होते। एक जुमला मैं बराबर कहा करता हूँ कि हमारे हाफिज तो होते मगर अंधे नहीं होते। ये हमारे यहाँ अंधे नहीं होते हैं। बस मसला इतना सा है। कोई कहा साहब कुरान नहीं आता, कुरान नहीं आता, कुरान नहीं आता। खुदा की कसम अजीब बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। बार बार हम पर ये एतराज़ होता है, हमारी कौम पर, आप पर, हम पर, मजलिसों में हुसैन हुसैन करने वालों पर, फर्श आज़ा पे आने वालों पर, नाम हुसैन लेने वालों पर। अरे साहब ये वो लोग हैं इनके यहाँ कुरान नहीं आता, इन्हें कुरान नहीं आता, इन्हें हाफिज नहीं होते, इनके यहाँ हाफिज नहीं होते। अभी आप कैसे सुनना शुरू कर दिएगा, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता। अरे भाई इन्हें कुरान नहीं आता, इन्हें कुरान नहीं आता। आज एक जवाब, आज पहली मजलिस में, पहली मुहर्रम को गोलकोठी की मस्जिद से आज सब हजरात की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को देना चाहता हूँ कि ये सही है। चलिए मान लिया हमें कुरान नहीं आता, मगर जिन्हें हम मानते हैं उन्हें तो कुरान आता। उन्हें
گزر گئی، سورہ بقرہ میں یاد ہوا۔ باتیں کی جاتی ہے، اے بھائی یہ تو صرف حسین والے ہیں، انہیں تو صرف حسین آتا۔ اللہ حسین نے کیا کام؟ پوری توجہ سنیے گا، اللہ حسین نے کیا کام؟ ارے یہ تو عربی سے واقف نہیں ہے، پورا عرب سعودی ہے، پورا عرب سعودی ہے۔ اب سب سعودی ہو جائے، یہودی ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کوئی کیا ہے، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ ترجمہ آپ کو نہیں آتا، اور جب عربی کا ترجمہ ہی نہیں صحیح ہوتا، یہ عجیب بات کر رہا ہوں، تو ہم کیسے مان لیں کہ آپ عربی نہ ہیں؟ ہم کیسے مان لیں؟ اس آیت کے پورے چینل سے کہہ رہا ہوں، جا کے قرآن میں پڑھیے گا کیا ترجمہ لکھا ہے۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو خلق کیا بے قدر، قدر کا ترجمہ کیا ہے اندازے کے ساتھ۔ یہ کیسا سناٹا اس مجمع پر ہے؟ آپ کا مجمع ہوتا تو شاید محفوظ آ جائے، ایک سلوات پڑھے محمد والا۔ یہ ترجمہ لکھا ہے اندازے کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدر کا ترجمہ، قدر کا ترجمہ جو اندازہ کیا گیا ہے، یہ بھی شاید اندازے سے ہی اندازہ لکھ دیا، یہ اندازے سے ہی اندازہ لکھ دیا۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قدر کہتے کسے ہیں، یہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ قدر کسے کہتے ہیں، لہذا اندازے سے لکھ دیا اندازے کے ساتھ۔ اندازہ کسے کہتے ہیں؟ اس گول کوٹھی کی جو لمبائی ہے، میں نے پوچھا بھائی کیا لمبائی ہے؟ صاحب نے کہا اندازہ 30 فٹ ہوگی۔ دوسرے صاحب نے کہا نہیں، میرے اندازے کے مطابق 35 ہوگی، 40 ہوگی۔ کسی چیز کو دیکھا نہیں کتنا وزن ہے، اندازہ 10 کلو ہوگا۔ یہ اندازہ کہاں استعمال ہو؟ اندازہ 10 کلو ہوگا، اس کا مطلب یہ کنفرم نہیں ہے، علم نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ کتنا ہے، اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید 10 کلو ہو، شاید 30 فٹ ہو، شاید 20 فٹ ہو۔ تو جہاں علم کی کمی ہوتی ہے ہی نہیں ہوتی جب تک اس کے علم میں نہ آ جائے۔ آپ کے علم میں اور اللہ کے علم میں فرق ہے۔ یہاں چیز پہلے وجود میں آتی ہے پھر علم میں آتی ہے، پہلے وجود میں آتی ہے پھر علم میں آتی ہے۔ یہی تو کہتے ہیں نا کہ ذات اللہ کے اوپر نہیں بولتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں۔ میرے بڑے ایک عزیز دوست نے، چھوٹے بھائی نے آج مجھ سے کہا کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ اللہ کو پڑھیے تو آپ کیا پڑھیے گا؟ ہمیں جو علی کو پڑھا جا رہا ہے وہی تو اللہ کو پڑھا جا رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والا۔ میں بھی آپ سے بالکل دوستانہ ماحول میں بات کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی بات نہیں کہتا ہے تو اس سے میں پہلے میرے سامنے آتا ہے
لہٰذا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آج اللہ ہی کی بات کر رہا ہوں کہ خداوند عالم کا علم اور ہمارا علم الگ الگ ہے۔ علی کے لیے اگر ہم نے کہہ دیا قادر ہے تو لوگوں نے آستی میں پڑھے ارے بھائی شرک ہو گیا، اور جناب کو کہا عالم ہے، اور اس بات کو چاہے جتنا سوچے عالم نہ سوچ، ارے قادر تو اللہ ہے، تو عالم بھی تو اللہ ہے۔ آپ کے جناب کو اگر عالم کہہ دیا جائے تو شرک نہ ہو، اور ہمارے علی کو اگر قادر کہہ دیا جائے محمد والے ہو گیا، بدعت ہو گیا، حرام ہو گیا، اور یہ ساتھ یہ کیسے، یہ تو ہماری سمجھ نہیں، ابھی سمجھ نہیں آتا ہے۔ سمجھ میں تو اس کی آتا ہے جس کے بعد عقل ہوتی ہے، جب عقل ہی نہیں ہے تو سمجھ میں کیا ہے؟ یہ بات تو بالکل سیدھی سیدھی ہے کہ جب عقل ہی نہیں ہے تو جو چیز وجود میں ہوتی ہے وہ ہمارے علم میں آتی ہے، پہلے وجود میں آتی ہے پھر علم میں آتی ہے، لیکن اللہ کا علم اس سے مختلف ہے۔ جو چیز وجود میں آتی ہے وہ وجود میں آنے سے پہلے اس کے علم میں آتی ہے، اور جب علم میں آ جاتی ہے تب وجود میں آتی ہے، لیکن جب علم میں آ جاتی ہے تب وجود میں آتی ہے۔ یہاں جب وجود میں آ جاتی ہے تب علم میں آتی ہے، اور جو چیز اس کے علم سے خارج ہو جاتی ہے پھر وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ایک اور صلوات پڑھیے بابا زبل محمد علیہ۔ لیکن بڑی نازک بات عرض کر رہا ہوں کہ جو چیز وجود میں ہوتی ہے وہ ہمارے علم میں آتی ہے، تو ہمارے علم میں رہنا یا نہ رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے وجود کے لیے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ چیز ہوتی ہے مگر ہمیں نہیں معلوم ہوتی، لیکن لوگ اللہ کے لیے پوچھتے ہیں وہ کون سی چیز ہے کہ جو اللہ کو نہیں معلوم؟ وہ وہی چیز ہے جو نہیں ہے، لیکن جو نہیں ہے وہ اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علم میں آتی ہے تب وجود میں آتی ہے، اور اگر علم سے خارج ہو جاتی ہے تو پھر وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کو وجود میں رہنے کے لیے اللہ کے علم میں رہنا پڑے گا، اللہ کے علم میں رہنا پڑے گا، اور کہیں اگر اللہ کے علم سے باہر ہو گئی تو پھر وجود بھی گیا، پھر وجود بھی گیا۔ اللہ نے آواز دی، میں نے علی کو اپنے صفات کا مظہر بنایا، میں نے اپنے صفات کا مظہر بنایا۔ علی نے آواز دی، جب تو نے بنایا تو میں دلیل دے کے ثابت بھی کروں گا، میں تیرے صفات کا مظہر ہوں، تو بھی عالم میں بھی عالم، میرے پاس جو علم ہے وہ تم نے عطا کیا ہے، میں نے یہاں آ کے نہیں پڑھا، میں وہاں سے پڑھ کے آیا، میں اس سے علم لے کے آیا، تو علم دینے والے کے پاس جیسا علم تھا ایسا بات بڑھے محمد بھائی، جیسا علم تھا ویسا دے دیا، بھائی ویسا دے دیا، تو اب اس کے پاس کیسا علم تھا؟ تو اس کے پاس علم کی شان یہ تھی کہ جو کچھ علم میں وہ وجود میں، اور جو علم سے گیا وجود سے گیا۔ علی کا معاملہ بھی یہی، علی نے آواز دی، میرے علم میں یہ آ رہا ہے کہ اگر کہہ دوں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے، ادھر علم میں سونا آیا، دیوار سونے کی ہو گئی۔ بڑھیا نے آواز دی، آئیے نماز جنازہ پڑھیے۔
سمجھتے ہو؟ زندگی کہتے ہو؟ حیات کہتے ہو؟ ہمارا جناب فتوے لگاتے ہو؟ چین جانے کا ڈر ہے۔ ارے شیعہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے، ہمارا ہلاکت میں نہیں ڈالتے، زندگی کی حیثیت کو سمجھتے ہیں۔ حیات تمہارے لیے بڑی چیز ہے، یہ تو ہمارے مولا کی ٹھوکر کا نام ہے۔ یہاں تو پوری سپاہی صحابہ بنا لی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسا آتنکواد پھیلا رہے ہیں، اور اب ان کی فوج دھماکے ہو رہے ہیں۔ مولا آپ کے تلوار سے کیا کر لیں گے؟ بانوے میں اعتراض کیا، پہلے نے جواب دیا۔ دیکھیے اللہ کا بنایا ہوا قدر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، قدر کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ پہلے ہی فیصلہ سنا دیا کہ ہم کیا کر لیں گے۔ تلوار تو لے کے آئے، مگر یہ تلوار علی کو ضرورت نہیں ہے، یہ اولاد علی کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو موت دینے کے لیے اور موت دینے کے لیے ہمیں تلوار اور خنجر کی ضرورت نہیں، ہم تو نیت کرتے ہیں۔ کر دیا مر جا تو مر گیا، ٹھوکر لگا دی تو زندہ ہو گیا۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں تو بس مر گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات نے یہ بتایا اور آل محمد نے یہ بتایا، ہر چیز ہمارے قبضہ قدرت میں ہے۔ دیکھیں ہر چیز ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، اور تمہیں جو چاہیے ہے تو ہمارے در پر آؤ۔ دیکھیں ہمارے در پر آؤ۔ لیکن خدا کی قسم لوگوں نے نہ جانے کس کے در کو پکڑ لیا اور آل محمد کے در کو چھوڑ دیا، اور جب چھوڑ دیا تو انجام تو یہ ہونا ہی تھا۔ آج جگہ جگہ حضرات سماعت فرماتے ہیں مسلمان اس سازش کا شکار ہو گیا، مسلمان اس سازش کا شکار ہو گیا۔ کبھی امریکہ والوں نے دبا لیا، کبھی رشا والے ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں، کبھی لندن ہنگامہ کرنے لگتا ہے، ارے مسلمان یہاں شکار ہو رہا ہے، وہاں شکار ہو رہا ہے، وہاں شکار ہو رہا ہے، وہاں شکار ہو رہا ہے۔ خطیب الایمان کا ایک جملہ یاد آتا ہے، عجیب بات کہی، اور نے کہا مسلمان اتنا رو رہا ہے کہ یہاں شکار وہاں شکار وہاں شکار، تو اللہ نے کچھ جانور اسی لیے پیدا کیے ہیں جو شکار ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں کہ جو شکار ہونے ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب یہ کہ آپ جو رو رہے ہیں تو آپ کو تو شکار ہونا ہی پڑے گا، اس لیے کہ جب آپ نے شیر خدا کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ اسی لیے علی کو شیر خدا کہا گیا۔ اگر اس شیر کے ساتھ رہتے تو کسی کی ہمت نہ ہوتی آپ کو شکار کرنے کی، لیکن یہ کہ آپ نے یہی چاہا، تو اب جب چاہا تو ٹھیک ہے، تو جیسا ہے سامنے ہے۔ اگر بچنا ہے تو در آل محمد پر آ جائے، اور خدا کی قسم جس سے ہر آدمی بچنا چاہتا ہے اسے کہتے ہیں جہنم۔ لہذا
یہ محرم کا سلسلہ اسی لیے ہے کہ اگر محرم میں آ جاؤ تو جہنم سے بچ جاؤ. اگر جہنم تمہاری طاقت میں ہے اور وہ تمہارا شکار کرنا چاہتا ہے تو تمہیں چاہیے ہے کہ فرش ادائے حسین پر آئے. یہی تمہیں بچا لیا جائے. ایک دکھیا ماں ہاتھ اٹھا کے یہ آواز دے گی پروردگار ان آوازوں پر رحمتیں نازل فرما جو میرے بچے حسین کے غم میں بدل گئے. عزیزوں آپ بہت تھکے ہوئے ہیں. ایک مجلس سے دوسری مجلس میں, دوسری مجلس سے تیسری مجلس میں برابر آپ ہزار شرکت فرما رہے ہیں. صبح سویرے اناروں کی مجلس, پھر اس کے بعد اور وہیں قریب میں مجالس, پھر 11 ساڑھے 11 بجے جناب فیض صاحب رضوی کے گھر میں مجلس, پھر شام ہو گئی تو باب والی کوٹھی میں 6:30 بجے ٹھیک, پھر محفل حیدری میں, اور پھر محفل حیدری کی فوراً دوسری مجلس یہاں گول کوٹھی میں, اور پھر یہاں سے آپ کو حاجی کربلائی تک جانا ہے. حاجی کربلائی میں ظاہر سی بات ہے بہت رات ہو جاتی ہے, لیکن صرف حسین آپ سے یہ 10 دن مانگ رہے ہیں. اس کا خیال رکھیے. سال میں 365 دنوں میں حسین ابن علی نے آپ سے صرف 10 دن مانگے. میرے خیال سے اب ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو آقا حسین کو 10 دن نہ دے سکے. اس لیے کہ حسین نے تو بھرا ہوا گھر کربلا میں لٹا دیا. فرش ادا بچھایا جا چکا. مجلسوں میں رونے کے لیے آپ آ گئے, اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ مجلسیں یوں ہی نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ مجلس نہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ خلوص دل شامل ہو تو شہزادی خود تشریف لے آتی ہے آپ کی مدد کے لیے. ایک بیوی, اس کا ایک بیٹا, یہ ماں بیٹے دونوں مل کے حسین کی ادا کرتے تھے. محرم کا چاند آتا تھا, بیٹا تازیہ لا کے رکھتا تھا, ماں بیٹے بیٹھ کے ایک دوسرے کو مسائل سناتے تھے اور دونوں روتے تھے. محرم آنے سے قبل بیٹا کا انتقال ہو گیا, بیٹا اس دنیا سے چلا گیا. ایک ماں کے لیے یہ بہت بڑا غم تھا کہ بیٹا اس دنیا سے چلا گیا. لہذا دن رات روتی تھی. مگر اب جب محرم قریب آنے لگا تو گریے میں اضافہ ہو گیا. لوگ یہ سمجھے کہ بیٹے کی یاد میں اضافہ ہوا, اس لیے گریے میں اضافہ ہوا. لیکن ماں کہتی تھی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے بیٹا زیادہ یاد آ رہا ہے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہی میرے بڑھاپے کا سہارا تھا. ہم دونوں مل کے حسین کا ماتم کر لیتے تھے, عزا کر لیتے تھے. اس سال بیٹا نہ رہا, میں تنہا رہ گئی. آقا حسین کی مجلس کیسے ہو, حسین کو کیسے یاد کریں گے, کیسے روئیں گے. چاند رات آ گئی. ماں مکان کے بالا خانے پر آئی, کربلا کا رخ کیا, آواز دی میرے حسین, کیا اس سال ہمارے گھر میں نہ آؤ گے؟ اے حسین, میرا ایک ہی بیٹا تھا, مر گیا. اے میرے
گھر میں عزا کریں۔